جس طرح ہمیں ماحول کو پاک رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے خیالوں کو پاکیزہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی۔ اگر خیالات گندے ہوں گے، خیالات غلیظ ہوں گے، خیالات کے اندر شہوات ہوگی، خیالات کے اندر نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، سرکشی ہوگی، ریا ہوگی، تسنع ہوگا، بناوٹ ہوگی، یہ ساری بیماریاں ہوں گی جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم فلاں سے نفرت کرتے ہیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت تو تم کر رہے ہو، حسد کی جلن تو تمہیں سہنی پڑ رہی ہے، اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی۔ بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے رکھتے ہیں، وہ تو تم سب کچھ اپنے اندر رکھتے ہو۔ وہ کیمیائی عمل جو ہوتا ہے جس کے صحت پر اثرات پڑتے ہیں، طبیعت میں گھٹن آتی ہے، طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے، ہر وقت چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی میں رہتے ہو، بے چینی میں تم رہتے ہو، وہ تو نہیں رہتا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اندر کی آگ بجھائیں، اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے اندر کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا سماں پیدا کریں۔ ان چیزوں کا التزام اور اہتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، کوئی بھی برائی کرے تو اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اور برائی کے اثرات بد سے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے، باطن کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور باطن کی طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے۔ حسد کے کوڑے، بغض کا کچرا، نفرت کا گند تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے تو پھر اندر سے تعفن اٹھے گا، اور وہ تعفن تمہارے دماغ کو چڑھے گا، اور زندگی کا چین، زندگی کا قرار لٹ جائے گا، اور تم سمجھو گے شاید فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہم نے خود نفرتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے اندر گندگی اور غلاظتیں ڈالی ہیں۔ کچھ اعضاء ہمارے ظاہری ہے اور کچھ باطنی ہے۔ آنکھیں عضو ظاہری ہے، کان، زبان، ہونٹ، ٹانگیں، ہاتھ، یہ سب ظاہری اعضاء ہے، اور کچھ اعضاء باطنی ہے۔ دماغ باطنی عضو ہے، دل باطنی عضو ہے۔ یہ جو ظاہری عضو ہے اس کی کچھ غلاظتیں، گندگیاں ظاہری ہیں، اور اس کی غلاظتیں کچھ باطنی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا، ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی، یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے، اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی لگ گئی اور آپ جلدی سے دھو لیں، یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے۔ اور ان اعضاء کی باطنی غلاظتیں بھی، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، یہ عضو ظاہری ہے، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی، اور باطنی غلاظت یہ تھی کہ تم نے اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا۔ اور منہ کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ منہ میں کوئی چیز پڑ گئی جو گندی تھی، تو یہ ظاہری غلاظت تھی۔ تو اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت کیا ہے؟ زبان سے جھوٹ بول دیا، اس زبان سے بہتان لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے لیے برا لفظ بول دیا، اس عضو ظاہری کی یہ باطنی غلاظت ہے۔ جیسے آنکھ کی ظاہری غلاظت یہ ہے کہ آنکھ میں کوئی میل پڑ گئی، کوئی تنکا پڑ گیا، لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بڑھ لیا، تو یہ ظاہری عضو کی باطنی غلاظت ہے۔ اسی طرح ہر عضو کی ایک ظاہری غلاظت ہے، ایک باطنی غلاظت ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے جو آپ کے ظاہری اعضاء ہیں اس کو بھی صاف رکھیں، اور اس کو جو باطنی غلاظتیں ہیں ان کو بھی صاف رکھیں۔ اسی طرح ہمارے باطنی اعضاء ہیں، مثال کے طور پر دماغ ہے، دماغ کی بیماری ہے، جیسے تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں، یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے، یہ تقوی کو اجاڑ دیتا ہے، یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا ہی یہی ہے نا کہ ابلیس نے بھی کہا تھا نا کہ میں بہتر ہوں، اس میں نے اس کا بیڑا
غرق کر دیا۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں بڑا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہے۔ برائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی، برائی کردار کی ہوتی ہے، برائی سوچوں کی ہوتی ہے۔ بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے، اس کی طرز زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ہے۔ کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے یا اس کو دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ کسی کو قریب سے دیکھے اور پیار سے دیکھے تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پڑھایا ہے، دل کے شیش محل میں ہر ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو لوگوں سے محبت کرو، نفرتوں پہ سوداگر نہ بنو، محبتوں کی دکان کھولو۔